تم روز ہی آسمان کی گود میں الفاڑتی ہوئی ننھی منی چڑیوں کو دیکھتے ہوگے، یقیناً تمہاری ننھے مننے سے دلوں میں بھی یہ آرزو پیدا ہوتی ہوگی کہ تم ان پرندوں کی طرح آسمان کی وسعتوں میں اپنے بازو پھاڑ پھاڑا کر الفاڑ۔ تمہاری یہ تمنا نئی نہیں ہے، اب سے چند صدیاں پہلے بھی انسان نے یہی کچھ سوچا تھا۔ چڑیوں کو الفاڑتی دیکھ کر ہی اس کے دل میں یہ آرزو الفابرت تھی۔ ان قدرتی ہوائی جہازوں کو دیکھ کر اس نے موجودہ ہوائی جہاز ایجاد کر ڈالا، جس میں بیٹھ کر تم ناشتہ کراچی میں کرو تو دوپہر کا کھانا بڑی آسانی سے لندن میں کھا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو آسمان کی حسین ترین مخلوق بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ انہیں تخلیق کرتے وقت ان کی اعران کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے۔ ان کی جسمانی بناوٹ سے صاف ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے گوشت پوست کے لوتھڑے کو کچھ اس انداز سے ڈھالا گیا ہے جس سے وہ آسانی سے ہزارہا کلومیٹر کا سفر طے کر سکے۔ ان کے بازوؤں سے منسلک پروں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ انہیں الفاڑنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ خدا نے چڑیوں کو ہمارا دل بہلانے کو ہی نہیں بنایا، بلکہ یہ ہمارے لیے نہایت مفید اور کارآمد بھی ہیں۔ چڑیوں کو ہم اپنی تنہائی کا ساتھی اور تفریح کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بہت سی چڑیوں کے پیر کام میں لائے جاتے ہیں، ان سے ہیٹ اور ٹوپیاں سجائی جاتی ہیں۔ یہ ایسے کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتی ہیں جو انسان کو بیمار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام چڑیاں بڑی خوبی سے انجام دیتی ہیں، جس سے ایک علاقے کی نسل دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے۔ چڑیوں کا دماغ بہت نازک اور چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برعکس ان کی آنکھیں بڑی اور تیز ہوتی ہیں۔ قدرت نے انہیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے ایک ہلکی سی جھالر عنایت کی ہے جو ان کی آنکھوں کو کسی قدر ڈھانپے رہتی ہے۔ آنکھوں کا بہت تھوڑا سا حصہ اس کی زد سے باہر رہتا ہے تاکہ لمبی الفاڑن کا اثر ان کی آنکھوں پر نہ پڑ سکے۔ اسی طرح دھول، گرد و غبار، آندھی طوفان کے جھکڑ اور بارش ان کی نظر پر کسی قسم کا بڑا اثر نہ ڈال سکے۔ عام طور پر چڑیوں کی دیکھنے کی قوت ہماری اور آپ کی نظر سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ چڑیوں میں محسوس کرنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ سورج کا رخ اور مقام دیکھ کر موسم کا اندازہ کر کے محفوظ مقام پر چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سخت سردی پڑنے پر وہ کسی قدر گرم خطوں کی جانب الفاڑن شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح مناسب وقت پر ساحلی علاقوں میں بھی ان کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ فضا میں اپنا راستہ یاد رکھتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ان کے دل کی دھڑکن 1 منٹ میں 500 بار ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کا ٹیمپریچر 98.6 فارنہائٹ ہوتا ہے اور ان کے جسم کی حرارت عام طور پر 110 فارنہائٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی ہڈیاں سخت اور ٹھوس ہوتی ہیں، لیکن چڑیوں کی نازک نازک سی ہڈیاں تیلیوں کی طرح ہلکی پھلکی اور کھوکھلی ہوتی ہیں تاکہ ان کا وزن کم ہو سکے۔ چڑیوں کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض کی رفتار اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ تیز رفتار کیمرے بھی ان کی حرکات کی صحیح تصویر لینے میں ناکام رہتے ہیں۔ چڑیاں زمین پر آترتی وقت اپنے پنجوں سے مدد لیتی ہیں، سینے کا حصہ بھی آترنی میں مدد کرتا ہے۔ یہ اپنے نازک پنجوں کی مدد سے آسانی سے زمین پر آتر جاتی ہے۔ چڑیاں اپنے رنگ ڈھنگ اور طبیعتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، جس طرح انسانوں میں مختلف رنگ، نسل اور مذہب وقی کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ اسی انداز کی ان کی اپنی برادری بھی ہوتی ہے۔ تم نے خوبصورت سے خوبصورت اور بدصورت سے بدصورت دونوں قسم کی چڑیاں دیکھی ہوں گی۔ کچھ کی مدھر آواز اچھی لگتی ہے اور کسی کی کڑوی آواز تمہیں باری لگتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میٹھی اور مدھر تانیں ہمارے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے جوڑوں کو خوش کرنے اور اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ چڑیاں بڑی اچھی دستکار اور فنکار ہوتی ہیں، جفاکشی اور تندہی سے ایک تنکا اکٹھا کر کے اپنے گھونسلوں کی تعمیر کرتی ہیں۔ تنکوں کو ملا ملا کر وہ اس ڈھنگ سے پروتی ہیں کہ اچھا خاصا ایک جال سا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ چڑیوں کے گھونسلے تو اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی 5 نسلیں بھی اس میں رہنا چاہیں تو بڑے مزے سے رہ سکتی ہیں۔ یہ ننھی منی چڑیاں بڑی پیٹو ہوتی ہیں۔ بعض چڑیاں جن کا اپنا وزن 21 گرام ہوتا ہے 48 گرام تک دانہ چگ لیتی ہیں، یعنی اپنے وزن سے بھی کہیں زیادہ۔ ویسے عام طور پر چڑیاں دن بھر میں اپنے وزن کے برابر کم از کم اپنے وزن کا آدھا دانہ تو ہر حالت میں چاگ لیتی ہیں۔
یہ نہ صرف اتنا کھانا کھاتی ہیں بلکہ دن بھر کی الفاعون اور الفا چل کود میں اسے آسانی سے ہضم بھی کر لیتی ہیں۔ عام طور پر چڑیاں 2 کلومیٹر کی بلندی تک الفا لیتی اتنی ہی اونچائی پر رہ بھی لیتی ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں یہ میدانوں کو چھوڑ کر اونچے مقامات پر چلی جاتی ہیں۔ فاصلہ طے کرنے میں بھی یہ اپنی مثال اب ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا بھر میں پرندوں کی 8500 کے لگ بھگ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد چڑیوں کی ہے۔